السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں ترنم حامد۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ ملک اڑان پاکستان اقدام کے تحت غیر معمولی معاشی ترقی کی جانب گامزن ہے۔ ضلع شمالی وزیرستان کے علاقے حسن خیل میں سیکیورٹی فورسز نے 8 خوارج کو ہلاک کر دیا ہے۔ وزیر مذہبی امور نے کہا ہے کہ سرکاری حج اسکیم کے تحت اس سال تقریباً 90,000 عازمین فریضہ حج ادا کریں گے۔ وفاقی حکومت نے SOS چلڈرن ولیجز پاکستان کے مختلف منصوبوں میں مدد دینے کے لیے 10 کروڑ روپے کے فنڈز کا اعلان کیا ہے۔ پنجاب حکومت نے جنوبی پنجاب میں جنگلی حیات اور نایاب پرندوں کے تحفظ کے لیے بڑا کامبنگ آپریشن شروع کیا ہے۔ وفاقی حکومت کے ریلیف اقدامات کو اجاگر کرنے کے لیے آج خیبر پختونخوا میں یوم تشکر منایا گیا۔ آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم نے آزاد کشمیر رینجرز فورس کے قیام کا اعلان کیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیریوں کی تحریک آزادی کو دبانے کے لیے خوف اور دہشت کا ماحول پیدا کرنے پر بھارت کی مذمت کی ہے۔ بھارت میں پارلیمنٹ سے متنازع وقف ترمیمی بل کی منظوری کے خلاف ملک بھر میں مظاہرے جاری ہیں۔ غزہ کی صورتحال پر غور کے لیے فرانس، مصر اور اردن کا سہ فریقی اجلاس کل قاہرہ میں ہوگا۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے لاہور میں ICC ویمن ورلڈ کپ کوالیفائر کے شائقین کے لیے مفت داخلے کا اعلان کیا ہے۔ خاص خبروں کے خلاصے کے بعد اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ حکومت دن رات شہریوں کو حقیقی اور پائیدار ریلیف کی فراہمی پر کام کر رہی ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کمزور معیشت، بڑے پیمانے پر مہنگائی اور سیاسی تقسیم ورثے میں ملنے کے باوجود حکومت نے سخت مگر قوم کے مفاد میں ایسے فیصلے کیے جو ناگزیر تھے۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ جب پاکستان شدید مسائل میں گھرا ہوا تھا تب وزیر اعظم نے سیاسی مفادات پر ریاست کو ترجیح دی اور قلیل مدتی سیاسی فوائد کے لیے ملک کے مستقبل کو داؤ پر لگانے سے انکار کر دیا۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان کی اقتصادی کارکردگی کا اب عالمی سطح پر بھی اعتراف کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بجلی کی کم قیمت، مہنگائی کی شرح 10% سے کم ہونے اور اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کے رجحان سمیت تمام اقتصادی اشاریے پاکستان کے خوشحال مستقبل کی عکاسی کر رہے ہیں۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے اطہر رسول سے۔ آج لاہور میں اپنے قومی اسمبلی حلقہ NA 127 میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات نے کہا کہ بجلی کے نرخ میں کمی جیسا مشکل مگر درست قدم وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور ان کی معاشی ٹیم کی دن رات کی محنت اور شاندار ٹیم ورک سے ہی ممکن تھا۔ ایک دن محنت کی ہے، ایک لمحہ محنت کی ہے کہ اپنے لوگوں کے لیے زندگی کو آسان بنایا جائے، اور یہ سوچنے سے ہوتا ہے، یہ محنت کرنے سے ہوتا ہے، عوام کا درد رکھنے سے ہوتا ہے، یہ نعرے لگانے سے، کھوکھلی باتیں کرنے سے نہیں ہوتا۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے عملی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ تاریخ میں بہت کم ہوا ہے کہ مہنگائی بھی کم ہو رہی ہو، سٹاک مارکیٹ بھی اوپر جا رہی ہو اور بجلی بھی سستی ہو رہی ہو، اور تمام اعداد و شمار یہ بتا رہے ہوں کہ پاکستان اڑان بھر چکا ہے، پاکستان ٹیک آف کر رہا ہے، اور یہ اڑان پاکستان کے تحت پاکستان انشاءاللہ تعالی دنیا کی بہترین اکانومیز میں ہوگا، اپنے ہمسایوں کو پیچھے چھوڑے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے ملکی سالمیت کے ساتھ ساتھ معاشی استحکام کے حوالے سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر قیادت پاک فوج کے کردار کو سراہا۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں 8 خوارج ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق انہیں اس وقت ہلاک کیا گیا جب وہ گزشتہ رات ضلع شمالی وزیرستان کے علاقے حسن خیل میں پاکستان افغانستان سرحد عبور کر کے دراندازی کی کوشش کر رہے تھے۔ پاکستان عبوری افغان حکومت سے مسلسل یہ مطالبہ کرتا رہا ہے کہ وہ سرحد کی اپنی جانب مؤثر سرحدی انتظامات کو یقینی بنائے۔ توقع کی جاتی ہے کہ عبوری افغان حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے خوارج کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین استعمال نہیں کرنے دے گی۔
صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے جنوبی وزیرستان میں پاک افغان سرحد پر تراندازی کی کوشش ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو سراہا ہے. انہوں نے آج اپنے الگ الگ بیانات میں 8 خوارج کو جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کی تعریف کی. صدر آصف علی زرداری نے ملک کی جغرافیائی سرحدوں کے دفاع کے لیے پاکستان کی بہادر مسلح افواج کے عزم کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائی جاری رہے گی. انہوں نے کہا کہ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج کے افسران اور اہلکار ملک کی سرحدوں پر کسی بھی گھناؤنی کوشش کو ناکام بنانے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں. مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کے وزیر سردار محمد یوسف نے کہا ہے کہ سرکاری حج اسکیم کے تحت رواں سال 90,000 عازمین فریضہ حج ادا کریں گے. انہوں نے آج لاہور میں رواں سال کی حج تیاریوں کے حوالے سے ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حج پروازیں رواں ماہ کی 29 تاریخ سے شروع کر دی جائیں گی. انہوں نے کہا کہ عازمین حج کی روانگی کے وقت وزارت مذہبی امور کے افسران ملک کے تمام ہوائی اڈوں پر موجود رہیں گے. وفاقی وزیر نے کہا کہ عازمین حج کی تربیت پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے تاکہ انہیں سعودی عرب میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کے وزیر حج نے انہیں یقین دہانی کرائی ہے کہ اس سال حج کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں. وزیر قانون و انصاف اعظم نذیر تارڑ نے انسانیت کے لیے بیلوس خدمات انجام دینے پر SOS چلڈرن ولیج پاکستان کی خدمات کو سراہا ہے. انہوں نے آج شام لاہور میں SOS پاکستان کی گولڈن جوبلی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اس خاص موقع پر ادارے کو مبارکباد دی. انہوں نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا خصوصی پیغام بھی پڑھ کر سنایا. وزیر اعظم نے اپنے خصوصی پیغام میں SOS پاکستان کے عظیم مشن کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا. وزیر قانون نے SOS چلڈرن ولیج پاکستان کے مختلف اقدامات اور منصوبوں میں مدد دینے کے لیے 10 کروڑ روپے کے فنڈز کا اعلان کیا. تاشقند میں بین الپارلیمانی یونین کے 150ویں سالانہ اجلاس میں پاکستان کے پارلیمانی وفد نے 3 اہم کمیٹیوں کی رکنیت حاصل کی ہے. سینٹ کے چیئرمین سید یوسف رضا گیلانی کی زیر قیادت وفد میں پاکستانی پارلیمان کے دونوں ایوانوں کے ارکان شامل تھے. قانون و انصاف کے وزیر مملکت بیرسٹر عقیل ملک کو متفقہ طور پر دہشت گردی اور پرتشدد انتہا پسندی کی روک تھام سے متعلق اعلیٰ سطح کے مشاورتی گروپ کا رکن منتخب کیا گیا. عقیل ملک نے عالمی نمائندوں سے بھی ملاقاتیں کی جن میں انہوں نے خاص طور پر دہشت گردی اور ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق پاکستان کی مشکلات کے بارے میں آگاہ کیا. ادھر روس کی وفاقی کونسل کی چیئرمین کے ساتھ ملاقات کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ عالمی امن و سلامتی کے لیے پاکستان اور روس کے درمیان مشترکہ مفادات پائے جاتے ہیں. فریقین نے پارلیمانی وفود کے تبادلوں، پارلیمانی دوست گروپس کی بحالی اور مذاکرات کے تسلسل سمیت اپنی پارلیمان کے درمیان ادارجاتی روابط بڑھانے پر اتفاق کیا تاکہ مشترکہ چیلنجز سے نمٹا جا سکے. قومی اسمبلی کا اجلاس کل پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوگا. ایوان میں قومی اور بین الاقوامی اہمیت کے امور پر بحث کی جائے گی. 2 روزہ پاکستان معدنی سرمایہ کاری فورم کی عالمی تقریب منگل کو اسلام آباد میں شروع ہوگی. اس تقریب کا مقصد سرمایہ کاری کو متحرک اور تیز کرنا، پالیسی لائحہ عمل کو آگے بڑھانا، جدت طرازی کا مظاہرہ کرنا اور مضبوط شراکت داری قائم کرنا ہے. ادھر امریکہ کے مختلف اداروں پر مشتمل وفد 3 روزہ دورے پر پاکستان آئے گا جس کا مقصد پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم میں معدنیات کے اہم شعبوں میں امریکی مفادات کو اجاگر کرنا ہے. جنوبی اور وسطی ایشیائی امور کے ادارے کے سینئر بیورو عہدیدار ایرک میئر وفد کی قیادت کریں گے. امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق وہ پاکستان میں امریکی کاروبار کے لیے مواقع بڑھانے اور دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی روابط کو فروغ دینے کے سلسلے میں اعلیٰ پاکستانی حکام سے ملاقاتیں کریں گے. ایرک میئر اعلیٰ حکام سے ملاقاتوں کے دوران انسداد دہشت گردی کے بارے میں جاری تعاون کی اہمیت کو بھی اجاگر کریں گے. یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں. لاہور میں آج ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا جس میں بجلی کی قیمتوں میں کمی سے متعلق حکومتی فیصلے پر خراج تحسین پیش کیا گیا. افرادی قوت کے وزیر رانا مبشر اقبال نے ریلی کی قیادت کی. ریلی کے شرکاء نے پاکستان مسلم لیگ نون کے جھنڈے اٹھا رکھے تھے اور انہوں نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے حق میں نعرے لگائے. وفاقی وزیر نے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں صرف
مسلم لیگ نون کی حکومت کے دور میں ترقی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہر قدم اٹھائے گی۔ ریلوے کے وزیر مملکت بلال اظہر کیانی نے کہا ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے حکومتی عزم کی عکاسی کرتی ہے۔ انہوں نے دینا میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آنے والے مہینوں میں بجلی کی قیمتوں میں مزید کمی متوقع ہے۔ بلال کیانی نے کہا کہ سرکاری فنڈز کی بچت کے لیے بجلی کی پیداوار نہ کرنے والے بجلی گھروں کو بند کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت بجلی کے اوپن مارکیٹ کے قیام اور بجلی چوروں کے خلاف کارروائی سمیت مزید اصلاحات کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ جنگلی حیات اور نایاب پرندوں کے تحفظ کے لیے جنوبی پنجاب میں سب سے بڑی چھاپہ مار کارروائی شروع کی گئی ہے۔ محکمہ جنگلی حیات کے ڈائریکٹر جنرل مدثر ریاض ملک کی قیادت میں محکمہ کی ایک ٹیم نے آج ملتان میں گوڈری برڈ مارکیٹ پر چھاپہ مار کر سینکڑوں نایاب جانوروں اور پرندے برآمد کر لیے۔ پرندوں کا غیر قانونی کاروبار کرنے والوں کے خلاف انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ پاکستان اور چین نے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے پاکستان کی کپاس کی پیداوار بڑھانے میں تعاون کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ مفاہمت کی اس یادداشت پر دستخط ایوب ایگریکلچرل ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف پاکستان اور چائنیز اکیڈمی آف ایگریکلچرل سائنسز کے انسٹیٹیوٹ آف کاٹن ریسرچ کے درمیان کیے گئے۔ معاہدے کے تحت ایوب ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ اور کپاس پر تحقیق کا ادارہ کپاس کی پیداوار میں اضافے کے لیے جدید طریقے استعمال کرتے ہوئے کپاس کی جینیاتی اصلاح پر کام کریں گے تاکہ اس کی پیداوار میں اضافہ ہو اور عالمی سطح پر پاکستان کی کپاس کی صنعت کو فروغ دیا جا سکے۔ سندھ کے مختلف حصوں میں لسانیت کی بنیاد پر کالعدم بلوچستان لبریشن آرمی کی دہشت گردی کے خلاف شدید احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ مظاہرین نے ان دہشت گردوں کو سخت ترین سزائیں دینے کا مطالبہ کیا جو بھارت کے ایما پر معصوم پاکستانیوں کا خون کر رہے ہیں۔ مظاہرین نے کہا کہ پاکستان کے تمام صوبوں کے عوام بلوچ عوام سے محبت کرتے ہیں جبکہ BLA لسانیت کی بنیاد پر پنجابیوں اور پختونوں کا خون کر کے نفرت کے بیج بو رہی ہے۔ مظاہرین نے BLA کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بلوچ عوام سے اپنی یکجہتی کا اظہار کیا اور پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے۔ وفاقی حکومت کے بڑے پیمانے پر سہولتیں فراہم کرنے والے اقدامات کو اجاگر کرنے کے لیے آج خیبر پختونخوا میں یوم تشکر منایا گیا۔ اس سلسلے میں ریاستوں اور سرحدی علاقوں اور امور کشمیر و گلگت بلتستان کے وزیر امیر مقام نے پشاور میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی کوششوں کی بدولت غیر ملکی سرمایہ کاروں کی بڑی تعداد پاکستان کا رخ کر رہی ہے۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے جوہر علی سے۔ آج پشاور میں وفاقی حکومت کی ایک سالہ کارکردگی کو اجاگر کرنے کے لیے عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انجینئر امیر مقام نے کہا کہ ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافہ حکومتی اصلاحاتی اقدامات پر عوام کے اعتماد کا ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک سال میں مہنگائی کی شرح 38% سے کم ہو کر ناقابل یقین سنگل ڈیجٹ پر لائی گئی ہے۔ کسی کی وہم و گمان میں نہیں ہے، یہ ہم اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان سمجھتے ہیں کہ جن مشکلات میں شہباز شریف صاحب کو ذمہ داری دے دی گئی، اس کی انتھک محنت اور ایک ٹیم ورک سے ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ امیر مقام نے کہا کہ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے تحت بہت جلد خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے دفاتر کھولے جائیں گے۔ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام نوجوانوں کے لیے پورے پاکستان میں چل رہا ہے اور وہ سب کے لیے اوپن ہے، جو ٹیلنٹڈ ہے، جس میں صلاحیت ہے، ان صلاحیتوں کو استعمال کر کے ان کو اسکالرشپ بھی ملیں گے، ان کو جاب بھی ملیں گے میرٹ پر، ان کو لیپ ٹاپس بھی ملیں گے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ IPPs میں اصلاحات لا کر تقریباً 4000 ارب روپے بچائے گئے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے درازندہ میں قبائلی عمائدین اور بڑے امن جرگے کے شرکاء نے علاقے میں قیام امن اور فتنہ الخوارج کے خاتمے کے لیے پاک فوج کی مکمل حمایت کا عزم ظاہر کیا ہے۔ قبائلی عمائدین نے سیکیورٹی فورسز اور ان کے شہداء کی لازوال قربانیوں پر انہیں زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ درازندہ میں مقامی بریگیڈ کے کمانڈر نے خصوصی طور پر جرگے میں شرکت کی۔ قبائلی عمائدین اور علماء و مشائخ نے علاقے میں تعلیم اور صحت خصوصاً لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے کاوشوں پر پاک فوج کا شکریہ ادا کیا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے آزاد کشمیر رینجر فورس کے قیام کا اعلان کیا ہے۔
APP को खुसूसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मंसूबे के मुताबिक मौजूदा कवायद व ज़वाबित को मद्देनज़र रखते हुए 1000 एहलकार और 3 अफसर भर्ती किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि रेंजर्स फोर्स की कमान के एहलकार का मुकम्मल तौर पर ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से होगा और किसी गैर रियासती शख्स को फोर्स में भर्ती नहीं किया जाएगा। उन्होंने APP को बताया कि हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर के शहरियों को दहशतगर्दी के ख़तरात से महफूज रखने के लिए इंसदादे दहशतगर्दी के महकमे को शुरू करने के हतमी मराहिल में है। उन्होंने कहा कि स्कूल न जाने वाले बच्चों के लिए भी एक मंसूबा शुरू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर में 3 अरब रुपए मालियत से दानिश स्कूलों के मंसूबे की मंजूरी दी है। भारत के गैर कानूनी तौर पर ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि भारत कश्मीर की तहरीक आज़ादी को दबाने के लिए खौफ और दहशत की फ़िज़ा पैदा कर रहा है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान एडवोकेट अब्दुल रशीद मिन्हास ने श्रीनगर में जारी होने वाले एक बयान में कहा है कि भारतीय हुकूमत हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ ज़ालिमाना क़वानीन इस्तेमाल करते हुए उन्हें ख़ास तौर पर निशाना बना रही है। तर्जुमान ने भारत के वज़ीर दाखिला अमित शाह के मकबूजा जम्मू कश्मीर के दौरे की मज़म्मत की और कहा कि वो भारतीय फ़ौज, पुलिस और एजेंसियों को यह हिदायत देते रहे हैं कि आज़ादी के लिए कश्मीरी आवाम की आवाज़ को दबाया जाए। तर्जुमान ने कहा कि मसला कश्मीर को भारत, पाकिस्तान और कश्मीरी आवाम की हकीकी क़यादत के दरमियान मुज़ाकरात के ज़रिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। तर्जुमान ने कहा कि BJP और RSS ने भारत और मकबूजा जम्मू कश्मीर वक्फ तरमीमी बिल के ज़रिए मुसलमानों और वक्फ बोर्ड की इमलाक पर कब्ज़े की साजिश की है ताकि उनकी सकाफ़त और शनाख्त ख़त्म की जा सके। उधर भारतीय हुकाम ने कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीरवैज़ उमर फारूक को आज एक बार फिर उनके घर में नज़रबंद कर दिया, जिसका मकसद उन्हें श्रीनगर में एक तहकीकी मरकज़ के ज़ेर एहतमाम तक़सीम एज़ाज़ात की तकरीब में शिरकत से रोकना है। उन्हें श्रीनगर के इलाके कदल सैदा में तैबियान कुरानिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ किया गया था। मुंतज़मीन ने मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि मीरवैज़ उमर फारूक की मौजूदगी शुरका और अवार्ड्स हासिल करने वालों के लिए इंतहाई हौसला अफजाई का बायस होती है। भारत में पार्लियामेंट से मुतनाज़े वक्फ तरमीमी बिल की हालिया मंजूरी के बाद मुल्क भर में मुज़ाहरे जारी हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जमातों, मुसलमानों और दीगर तंजीमों ने एहतजाज किया और बिल को गैर आइनी और अक़लियतों के ख़िलाफ़ इक़दाम करार दिया। वक्फ बिल में तरमीम के ख़िलाफ़ बिहार, मणिपुर, कोलकाता, रांची और अहमदाबाद में बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए। भारत में सबसे बड़ा एहतजाज मणिपुर में देखा गया, जहां लोग पहले ही BJP की पॉलिसियों से शदीद नफरत का इजहार करते हैं। उधर एहतजाज के खौफ से उत्तर प्रदेश में भारतीय पुलिस की इंतहाई चौकस है, जबकि लखनऊ, संभल, बहराइच, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर समेत कई हसास अजला में पुलिस की इजाफी नफरी तैनात है। कई सियासी रहनुमाओं ने भारतीय सुप्रीम और हाई कोर्ट्स में इस बिल के खिलाफ दरखास्तें भी दायर कर दी हैं। भारत में कांग्रेस के लीडर और लोकसभा के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने कहा है कि वक्फ तरमीमी बिल के ज़रिए मुसलमानों को निशाना बनाया गया है और आइंदा दूसरी अक़लियतों को निशाना बनाने के लिए एक मिसाल कायम की गई है। उन्होंने एक्स पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने वक्फ बिल की मंजूरी के बाद अब कैथोलिक गिरजाघर की ज़मीन पर तवज्जो मरकूज कर रखी है। गज़ा के बारे में फ्रांस, मिस्र और उर्दन का सह फरीकी इजलास कल काहिरा में होगा। इजलास में फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन, उर्दन के शाह अब्दुल्ला और मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी गज़ा की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गौर करेंगे। बच्चों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के बैनुल-अक़वामी हंगामी फ़ंड ने कहा है कि गज़ा के लिए इंसानी हमदर्दी के तहत आने वाली इमदाद की बंदिश से 10 लाख से ज़ायद बच्चों को संगीन नताइज का सामना करना पड़ रहा है। मशरिक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका के लिए यूनिसेफ के इलाकाई डायरेक्टर ने एक बयान में कहा कि गुज़िश्ता माह की 2 तारीख से गज़ा में कोई इमदाद जाने नहीं दी गई। उन्होंने इसराइल पर जोर दिया कि वो इंसानी हमदर्दी के बैनुल-अक़वामी कानून के तहत अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करते हुए कम अज़ कम इस बात को यकीनी बनाए कि लोगों की बुनियादी ज़रूरियात पूरी हों। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कीव में बरतानिया और फ्रांस की मुसल्लह अफ़वाज के रहनुमाओं से मुलाकात की और यूक्रेन में कसीर मुल्की अमन फ़ौज की तैनाती के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने मुस्तक़बिल में किसी भी अमन फ़ौज के ढांचे और हजम पर गौर किया।
ملاقات میں اظہار خیال کرتے ہوئے برطانوی دفاعی حکام نے زور دیا کہ برطانیہ یوکرینی فوج کی صلاحیتوں کو بہتر بنانے اور روسی حملوں سے نمٹنے کے لیے ان کی استعداد کار کو ہر ممکن طور سے مضبوط ترین بنانے کے لیے کام کرے گا۔ ادھر روس نے کہا ہے کہ یوکرین نے امریکہ کی حمایت یافتہ ایک معاہدے کے باوجود اس کی توانائی کی تنصیبات پر حملوں میں اضافہ کر دیا ہے اور گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 14 مرتبہ تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ روسی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یوکرینی فوج نے ان حملوں کے لیے ڈرونز اور توپ خانے کے گولوں کا استعمال کیا۔ تاہم یوکرین کی فوج نے کہا ہے کہ یہ اطلاعات غلط ہیں اور اس کی افواج صرف فوجی اہداف کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ آج ترقی اور امن کے لیے کھیلوں کا عالمی دن منایا گیا۔ اس سال دن کا موضوع ہے سماجی شمولیت کے لیے کھیلوں کی سرگرمیاں اور اس حوالے سے مواقع کی فراہمی۔ ریڈیو پاکستان آج 9:10 پر قومی نشریاتی رابطے پر ریڈیو ڈرامہ نشر کرے گا۔ سامعین، آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ، اور ریڈیو خبرنامے میں اس وقت ہم شامل کریں گے کھیلوں کی خبریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت نے کھیلوں کو اپنے ترقیاتی ایجنڈے کا مرکزی ستون بنایا ہے۔ ترقی اور امن کے لیے کھیلوں کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کی قومی کھیلوں کی پالیسی میں نچلی سطح پر شمولیت، ٹیلنٹ کی دریافت اور صنفی مساوات کو فروغ دینے پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ارشد ندیم ہائی پرفارمنس اکیڈمی جیسے اقدامات کے ذریعے نوجوانوں کو کھلاڑیوں کو سائنسی تربیت، مالی معاونت اور جدید سہولتوں کی فراہمی کے ذریعے مستقبل کے چیلنجز کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ آئی سی سی ویمن ورلڈ کپ کوالیفائر مقابلوں کا پہلا میچ بدھ کو لاہور میں پاکستان اور آئی لینڈ کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ صبح 9:30 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اعلان کیا ہے کہ کرکٹ شائقین قذافی اسٹیڈیم لاہور میں آئی سی سی خواتین عالمی کپ کوالیفائر کے تمام میچ مفت دیکھ سکتے ہیں۔ تمام 8 میچ لاہور میں کھیلے جائیں گے۔ پی سی بی نے شائقین سے کہا ہے کہ وہ میچ دیکھنے کے لیے آئیں اور خواتین کی کرکٹ کو سپورٹ کریں۔ پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم نے قذافی اسٹیڈیم لاہور میں پریکٹس سیشن میں حصہ لیا، جبکہ آئی سی سی خواتین کرکٹ عالمی کپ کوالیفائرز کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ ہیڈ کوچ محمد وسیم کی رہنمائی میں خواتین کھلاڑیوں نے ٹورنامنٹ کی تیاری کے سلسلے میں فیلڈنگ، باؤلنگ اور بیٹنگ پر پریکٹس پر توجہ دی۔ پاکستانی خواتین کرکٹ ٹیم کل ویسٹ انڈیز کے خلاف اپنا دوسرا وارم اپ میچ کھیلے گی۔ عمان کی ہاکی ٹیم پاکستان جونیئر ٹیم کے خلاف 4 میچ کھیلنے کے لیے لاہور پہنچی ہے۔ عمان کی ٹیم اور پاکستان جونیئر ہاکی ٹیم منگل کو لاہور میں اپنا پہلا میچ کھیلیں گی۔ نیدرلینڈز کے ہاکی کے کھلاڑی فلورس جان بویلنڈر اس ماہ کے آخر پر پاکستان کا دورہ کریں گے۔ دورے میں وہ تنظیموں کے ساتھ ہاکی سے متعلق اپنے تجربات کا تبادلہ کریں گے۔ پاکستان لانگ رینج رائفل ٹیم نے جنوبی افریقہ ایف کلاس نیشنل لانگ رینج چیمپئن شپ 2025 جیت لی ہے۔ پاکستان کی ٹیم نے دونوں ٹیم مقابلے جیت لیے اور ڈبل گولڈ میڈل حاصل کیا، جنوبی افریقہ کو شکست دی۔ وائس پریزیڈنٹ ٹیم میچ میں پاکستان کا اسکور 1200 میں سے 1168 رہا۔ ٹیم میں لیفٹننٹ جنرل احسن، اسد وحید، عبدالرحیم، حذیفہ گل، جنید وقاص، لیفٹننٹ کرنل جنید علی اور سپاہی ولید شامل تھے۔ اعزازی مقابلوں میں پاکستان نے 11 تمغے حاصل کیے، جن میں 5 گولڈ، 3 سلور اور 3 برونز شامل تھے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے صوبے میں اپنی نوعیت کا پہلا ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 1 ماہ میں انہوں نے کہا کہ یہ پروگرام صوبے میں نوجوان مرد خواتین کھلاڑیوں کو ایک موقع فراہم کرے گا۔ سامعین، یہ تھیں اس وقت تک کی کھیلوں کی خبریں، اور اس وقت خبرنامے میں شامل کریں گے بزنس نیوز۔ سارک چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سابق صدر افتخار علی ملک نے امریکی صدر ٹرمپ کی طرف سے حالیہ ٹیرف کے نفاذ کے نتیجے میں پیدا ہونے والے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اقدامات کی فوری ضرورت پر زور دیا ہے۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ علاقائی تعاون اور سارک کے درمیان علاقائی تجارت کو مضبوط، زیادہ لچکدار پالیسی اور بڑی طاقتوروں پر انحصار کم کر کے پاکستان اپنی معیشت کو محفوظ اور مستحکم کر سکتا ہے۔ ٹیرف کے اثرات کو کم کرنے کے لیے پاکستان کو کثیر الجہتی حکمت عملی اپنانا ہوگی۔ برآمدی منڈیوں میں تنوع اور تجارتی روابط کو وسعت دینا ضروری ہے۔ 2 روزہ پاکستان معدنی سرمایہ کاری فورم منگل کو اسلام آباد میں شروع ہوگا۔
فورم کا مقصد سرمایہ کاری کو متحرک اور تیز کرنا، پالیسی لائحہ عمل کو آگے بڑھانا، جدت طرازی کا موازنہ اور مضبوط شراکت داری قائم کرنا ہے تاکہ معدنیات کے شعبے میں ترقی ہو۔ پاکستان فرنیچر کونسل 28 اپریل سے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں شروع ہونے والی 4 روزہ نمائش میں شرکت کرے گا۔ پی ایف سی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر میاں کاشف اشفاق نے بورڈ آف ڈائریکٹر کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ پی ایف سی روایتی دستکاری اور عصری اختراعات کے امتزاج والے ہاتھ سے کندہ لکڑی کے شاہکار، پرتعیش اور جدید فرنیچر اور اپہولسٹری کی نمائش کرے گا جو پاکستان کے بھرپور ورثے کی عکاس ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ نمائش میں عالمی آرکیٹیکٹس، ڈیولپرز اور انٹیریئر ڈیزائنر کی بڑی تعداد شریک ہوگی اور یہ ایونٹ پی ایف سی کو قطر اور مشرق وسطیٰ کی وسیع مارکیٹ کے ساتھ تجارتی روابط مضبوط کرنے کے بہترین پلیٹ فارم فراہم کرے گا۔ تجارتی خبروں کے بعد آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہیں خبر نامے میں فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔ معروف اردو شاعر منور بدایونی کی 41ویں برسی آج منائی گئی۔ منور بدایونی کا اصل نام ثقلین احمد تھا اور وہ 2 دسمبر 1908 کو بھارتی شہر بدایون میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنے حمدیہ اور نعتیہ کلام سے شہرت حاصل کی۔ وہ 1984 میں آج کے روز کراچی میں انتقال کر گئے۔ ساہیوال میں کوئلے سے چلنے والے بجلی گھر کے زیر اہتمام ایک بڑے عید میلے کا انعقاد کیا گیا۔ میلے میں پاکستانی فوڈز کے اسٹال لگائے گئے۔ بجلی گھر میں کام کرنے والی چینی باشندوں نے پاکستانی کھانوں کی بے حد تعریف کی۔ فن کی دنیا سے فی الوقت اتنا ہی۔ اب بڑھیں گے سائنس کی دنیا کی جانب اور پیش کریں گے چند کچھ اہم اپڈیٹس۔ اسپیس ایکس نے اپنے اسٹار لنک انٹرنیٹ سیٹلائٹ کی ایک اور بڑی کھیپ فلوریڈا سے مدار میں لانچ کر دی ہے۔ ایک فالکن 9 راکٹ جس میں 28 اسٹار لنک سیٹلائٹ شامل ہیں آج کیپ کینیاورلز اسپیس فورس اسٹیشن روانہ ہوا۔ کمپنی کے بیان کے مطابق لانچ کے تقریباً 8 منٹ بعد راکٹ کا پہلا اسٹیج اسپیس ایکس ڈرون شپ پر لینڈنگ کے لیے زمین پر واپس آیا۔ یہ لانچ 2025 کا 39واں فالکن 9 مشن ہے۔ ان پروازوں میں سے 2/3 اسٹار لنک میگا کنسلٹیشن کی تعمیر کے لیے وقف کیے گئے ہیں۔ یہ اب تک کا سب سے بڑا سیٹلائٹ نیٹ ورک ہے۔ اور واٹس ایپ کے اینڈرائڈ صارفین کے لیے ایک نئی کارآمد فیچر متعارف کرائی گئی ہے جس کے بعد ایکٹیویٹی سمری کے ساتھ آن لائن گروپ چیٹ کو ونڈو کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ اس آن لائن کاؤنٹر سے صارف کو معلوم ہوگا کہ اس کے ساتھ کتنے افراد کا گروپ چیٹ میں آن لائن ہے۔ اس تبدیلی کا مقصد گروپ چیٹس کو زیادہ کارآمد بنانا ہے، جبکہ صارفین کو یہ جاننے میں مدد ملے گی کہ کسی گروپ چیٹ میں رابطے کے لیے کون سا وقت بہترین ہو سکتا ہے۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ اس فیچر میں صارفین کی پرائیویسی سیٹنگز کا خیال رکھا گیا ہے۔ اگر کسی فرد نے اپنے آن لائن اسٹیٹس کو ہائڈ کیا ہے تو وہ اس کا آن لائن کاؤنٹر پر شو نہیں ہوگا۔ یہ فیچر واٹس ایپ کے ایگزیکٹو گروپ میں زیادہ مددگار ثابت ہوگا۔ یہ تھی اس وقت تک کی سائنس کی دنیا کی اپڈیٹس، اور اس وقت موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات محمد جنید سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور مطلع صاف ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم کل بروز سوموار شام رات بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں مطلع جزوی یا برآلود رہنے کے علاوہ تیز ہواؤں گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش ہو سکتی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ وسطی اور جنوبی علاقوں میں شدید گرم رہا۔ آج سب سے زیادہ درجہ حرارت شہید بنظیر آباد اور دادو میں 47 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ منجو سبی، سکرن، ٹنڈو جام میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ، مٹی، حیدرآباد، سکر، چھور، روڑی اور لڑکانہ میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دیگر عام شہروں کی زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل: اسلام آباد میں 35 ڈگری سینٹی گریڈ، مری 25، لاہور 38، کراچی 40، پشاور 37، کوئٹہ 32، مظفر آباد 37، گلگت 31، اسکردو 22، سری نگر 26، جموں 35، لے 14، پلوامہ 25، اننت ناگ 26 اور شوپیاں میں 26 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آخر میں خاص خبروں کے خلاصے پر ایک نظر۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ ملک اڑان پاکستان اقدام کے تحت غیر معمولی معاشی ترقی کی جانب گامزن ہے۔
شمالی وزیرستان کے علاقے حسن خیل میں سیکیورٹی فورسز نے 8 خوارج کو ہلاک کر دیا ہے۔ وزیر مذہبی امور نے کہا ہے کہ سرکاری حج اسکیم کے تحت اس سال تقریباً 90,000 عازمین فریضہ حج ادا کریں گے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے طلحہ جبار، سپروائزر شعبہ اردو شاہ رخ عثمانی، مدیر فارن اور ہوم ڈیسک محمد یاسر اسلم، نیوز پروڈیوسر رانا غلام مصطفیٰ، مدیر اعلیٰ عبد الباسط خان، نگرانی اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج پر ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔